دنیا میں ہے گو شہر مدینہ بے مثال۔ رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے۔ رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے۔ جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی تیرے پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز اکابر علماء کرام، دور دراز سے آئے ہوئے سامعین اور پردہ نشی مائیں اور بہنیں، آج کی جو محفل سجائی گئی ہے خاص طور سے جناب محمد مسلم مرحوم کی اہلیہ محترمہ جو بھی کچھ دنوں پہلے اس دار فانی سے کوچ فرما گئی ہے اور دار بقا کی طرف چلی گئی ہے۔ اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ واقعی میں یہ دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور آخرت کی زندگی ہی ابدی زندگی ہے، باقی رہنے والی زندگی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا فانی ہے اور آخرت کی زندگی ہی ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے۔ اور اسی بات کے لیے، اس بات کو دل میں بٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا دستور یہی رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کی تعداد میں انبیاء اور رسول صرف اس وجہ سے بھیجے ہیں تاکہ لوگوں کو بتا دیا جائے کہ یہ جو آخرت کی زندگی ہے یہی اصل میں زندگی ہے، اور دنیا کی زندگی تو محدود ہے چند دن کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کہ دنیا کی زندگی تو صرف اور صرف کھیل کود ہے، تماشا ہے، اور اصل میں آخرت کا گھر بہترین گھر ہے۔ یہ کن لوگوں کے لیے جو تقوی طہارت کی زندگی گزارتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں، صوم و صلات کے پابند ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ واقعی میں آخرت کا گھر ہی بہترین گھر ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ افلا تعقلون، اللہ فرماتے ہیں کیا اتنی سی بات بھی تم لوگ نہیں سمجھتے؟ اس دنیا کے اندر بڑے بڑے بادشاہ آئے، سب کا نام و نشان مٹ گیا۔ فرعون آیا، فرعون اس دنیا سے چلا گیا، اس کی فرعونیت ختم ہو گئی، شداد ختم ہو گئے، اور اسی طرح جتنے بھی بڑے بڑے بادشاہ اس دنیا کے اندر آئے، آج اس کا کوئی نام و نشان باقی نہیں ہے۔ جا غور غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت۔ عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، پوچھ ان سے کہاں ہے تیری شان حکومت۔ کل تک جو بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے، اے کاسہ سر تیرا تاج کہاں ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ آئے، سب کے سب ختم ہو گئے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ اسے بات سمجھ میں آتی ہے کہ واقعی میں یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اور آخرت کی جو زندگی ہے وہی زندگی کام آنے والی ہے اور ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے۔ اور اسی بات کے لیے
तमाम पैगंबर और तमाम रसूल इस दुनिया के अंदर भेजे गए। आज के ज़माने में लोगों के आमाल बिगड़ गए हैं, और ख़ास तौर से आज के ज़माने में मौलवी ये ऐसा मालूम होता है कि मौलवी की जमात कोई अजीब मखलूक है। हमारे स्टेज पे उलमाए किराम की जमात मौजूद है। आज तो मौलवी मलामत फ्री हो चुके हैं। जिस तरह आज हमारे ज़माने के अंदर मिठाई है और शुगर फ्री, मिठाई है लेकिन शुगर नहीं है उसके अंदर, इसी तरीके से आज मौलवी मीम से है और मलामत भी मीम से। मौलवी मलामत फ्री। आज पूरे दुनिया के मलामत मौलवी के ऊपर नाजिल हो रही है। और मौलवी हर इंसान के दिल में ये खटक महसूस हो रही है कि ये मौलवी पता नहीं कौन सी अजीब मखलूक है। आज एक मैं बात बता देना चाहूँगा कि याद रखिए, ये जो मौलवी है आज के ज़माने में मुसलमान जो ज़लील हो रहे हैं, रुस्वा हो रहे हैं, तो इसकी असल वजह यही है कि आज हम लोगों ने उलमाए किराम का एहतराम करना छोड़ दिया। और अल्लाह ताला ने जिन लोगों को सर का ताज बनाया था, आज के ज़माने के लोगों उसकी कदर नहीं करते हैं। यही वजह है कि आज ख़ास तौर से मुसलमानों के ऊपर ज़िल्लत और मस्कनत अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, वाकई में ये उलमाए किराम अंबियाए किराम के वारिस हैं। अब कोई पैगंबर और कोई रसूल आने वाले नहीं हैं, और यही अंबियाए किराम के वारिस आपको बताएंगे कि वाकई में ये दुनिया फ़ानी है, ये दुनिया ख़त्म होने वाली है, और आखिरत की ज़िंदगी ही अबदी ज़िंदगी है और हमेशा हमेश की ज़िंदगी। ये जो दुनिया हम लोग देख रहे हैं, ये बहुत छोटी सी दुनिया है। एक बड़े आलिम दीन की किताब में पढ़ रहा था, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह की तफसीर में लिखा, बड़ी कीमती बातें हैं, सुनिएगा और सुन करके अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश कीजिएगा कि वाकई में ये जो दुनिया है, पूरे कायनात में ये दुनिया एक नुक्ते के बराबर है, एक बिंदु के बराबर है। मैं आपको बता दूं कि इस ज़मीन से सूरज की दूरी जो है, मुफ्ती तकी साहब लिखते हैं कि 1,86,00,000 मील है, और सूरज की किरण जो है ज़मीन पर पहुंचने में सूरज की रोशनी को सिर्फ 8 सेकंड लगते हैं। और आज के ज़माने में ख़ास तौर से साइंसदानों ने नूरी साल का इंतखाब किया है कि आसमान सूरज से जो रोशनी किरणें तय करते हैं, वो 1 साल तक अगर तय करते रहे तो 1 साल नूरी होगा। और लिखते हैं कि वाकई में लाखों नूरी साल पर दुनिया मुहित है, ये कायनात। तो ये दुनिया जो हम देख रहे हैं, मुफ्ती तकी साहब लिखते हैं कि हमने ये समंदर के तह में 2 मरतबा गया हूँ आबे जोत के ज़रिए से। ये पनडुब्बी, और पनडुब्बी समझ लीजिए कश्ती है, जिसके ज़रिए से मुफ्ती तकी साहब लिखते हैं कि हमारा 2 मरतबा समंदर के तह में जाना हुआ है, और हमने देखा कि समंदर के तह में
جو کشتی چلا کرتی ہے وہ دنیا سے جو سمندر کے اوپر جو یہ دنیا ہے اس سے بہت ہی بڑا دنیا ہے، اور وہاں بھی سمندر کے تہ کے اندر بھی کیا ہے، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، جنگلات ہیں، اور اسی طرح قسم قسم کے جانور ہیں۔ مفتی تقی صاحب لکھتے ہیں کہ ہم تقریباً سمندر کے تہ میں 1 سے 1.5 گھنٹہ ایک دم پورے نظارہ کیا، اور پتہ چلا کہ زمین سمندر کے اوپر جو دنیا یہ دنیا ہے اس سے بہت بڑی دنیا ہے سمندر کی تہ کے اندر، اور ایسی دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار پیدا فرمائے۔ تو کائنات بہت زیادہ وسیع ہے، ہمارا ذہن اور دماغ نہیں پہنچ سکتا ہے، لیکن ان تمام کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور سے جو ہم لوگ اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تاہو بالا کر دیں گے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ دنیا فانی ہے اور ختم ہونے والی ہے، اور آخرت کی زندگی ہی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، اور تقریباً سارے لوگ جانتے ہوں گے ہارون رشید، بہت نیک بادشاہ، اور یہ بادشاہ سمجھ لیجئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے یہ ہارون رشید بادشاہ ہیں، بہت نیک دل بادشاہ، اور ان کی تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اتنے بڑے بادشاہ ہونے کے باوجود یہ 100 رکعت نفل نماز روزانہ پڑھا کرتی تھی۔ اس کے دربار میں، ہارون رشید کے دربار میں ایک شخص آیا، اور انہوں نے کہا بادشاہ سے کہ میں ایسا کام جانتا ہوں، میرے اندر ایسا کمال ہے جو دنیا کے کسی بھی انسان کے اندر وہ کمال نہیں ہے، اور پورے دنیا کہ کوئی انسان ایسا کمال نہیں دکھلا سکتا ہے۔ ہارون رشید بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ذرا آپ اپنا کمال دکھائیے۔ تو وہ شخص ایک سوئی لے کر کے زمین کے اوپر گاڑ دیا، اور اس کے بعد غور سے سنیے گا، دور سے دھاگا پھینکا جو سوئی کے ناکے کے پار ہو گیا۔ آج کے زمانے میں جو لوگ سوئی دھاگا سے کام کرتے ہیں وہ ہاتھ میں لے کر کے بھی اگر دھاگا سوئی کے ناکا میں ڈالنا چاہے تو کبھی ادھر ہو جائے گا کبھی ادھر ہو جائے گا، جلدی گھسے گا نہیں سوئی کے ناکا میں، لیکن وہ شخص دور سے پھینکا تو دھاگا سوئی کے ناکے کے پار ہو گیا۔ ہارون رشید نے کہا درباری سے، خادم سے، کہ اس کو 10 سونے کا سکہ دیا جائے اور ساتھ 10 جوتے بھی مارے جائیں۔ درباری نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بادشاہ سلامت، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، یہ انعام تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ واقعی میں انہوں نے ایسا کام کیا جس کی وجہ سے آپ اس کو انعام دے رہے ہیں، سونے کا سکہ دے رہے ہیں، لیکن یہ 10 جوتے جو مارا جائے یہ کس وجہ سے؟ تو بادشاہ نے کہا غور سے سنیے گا، بادشاہ نے کہا کہ واقعی میں انہوں نے ایسا کارنامہ انجام دیا ہے کہ دنیا کا کوئی دوسرا انسان، بولیے نا، دنیا کا کوئی دوسرا انسان یہ کارنامہ انجام نہیں دے سکتا ہے، اس لیے ہم نے اس کے کارنامے کی وجہ سے 10 سونے کا سکہ دیا، لیکن 10 جوتے اس وجہ سے اس کو مارے جائیں کہ انہوں نے اپنے وقت کو فضول کام میں خرچ کر دیا، کہ واقعی میں اس سوئی کے ناکے میں دھاگا پیسانے کے لیے کتنے مہینہ تک انہوں نے پریکٹس کیا ہوگا، کتنے مہینہ لگن سے محنت کرنے کے بعد یہ کامیاب ہوا ہوگا، تب جا کر کے سوئی کے ناکے میں دھاگا پہنچا ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنے وقت کو فضول کام میں برباد کر دیا، اس لیے اس کو 10 جوتے مارے جائیں کہ انہوں نے اپنے وقت کو فضول کام میں برباد کر دیا۔ اگر واقعی میں انہوں نے اپنے وقت کو
صحیح کام میں صرف کرتا، انسانیت کے بنانے میں، لوگوں کو راہ راست کی طرف لانے میں، بھلائی کے کاموں میں، اچھائی کے کاموں میں اپنے وقت کو خرچ کرتا تو اس کا بھی فائدہ ہوتا، دوسرے لوگوں کا فائدہ ہوتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے خوش ہوتے۔ لیکن انہوں نے اپنے وقت کو فضول کام میں خرچ کر دیا، جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ دین کا فائدہ ہے، اس لیے وقت کو ضائع کرنے کی وجہ سے اس کو 10 جوتے مارے جائیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج کے زمانے میں لوگ اپنے وقت کو یوں ہی فضول ضائع کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوستو، جو وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو عنایت فرمائے ہیں، اس وقت کو کار خیر میں، اچھے کام میں خرچ کرنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے وقت کو اچھے کام میں، آپ اپنی رضا والے، مرضی والے کام میں ہمارے وقت کو صرف فرما دیجئے اور برے کام سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم لوگوں کو چاہیے کہ واقعی میں یہ جو زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، اس زندگی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی میں خرچ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ہمیشہ اس بات کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ یہ پورا جسم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے۔ آج کے زمانے میں خاص طور سے ہم لوگ یہ سنتے آ رہے ہیں کہ واقعی میں ہر ایک چیز امانت ہے اور یہ گناہ ہے اور یہ گناہ نہیں ہے، اس کام کے اندر گناہ ہے، اس کام کے اندر گناہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر بہترین آنکھیں دی، یہ انسان اپنے آنکھوں سے اچھی چیز کو دیکھتا ہے، یہ جائز ہے اس کے لیے، اور یہی آنکھ کو اگر غلط کام میں، ناجائز کام میں صرف کرتا ہے، خرچ کرتا ہے تو یہ گناہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح یہ ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان دی ہے، اس زبان کو حق بات کے بولنے میں، صحیح بات کے بولنے میں، قرآن کریم کی تلاوت میں اگر خرچ کریں گے تو کیا ہوگا؟ ثواب ملے گا۔ اور اسی زبان کو اگر ہم گناہ کے کام میں، اللہ کی نافرمانی کے کام میں، بیہودہ کام میں، جھوٹ میں، غیبت میں استعمال کریں گے تو یہی زبان کے ذریعے سے کیا ہو جائے گا؟ گناہ ہو جائیں گے۔ ہاتھ کو لے لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ بنائے ہیں، اس ہاتھ کے ذریعے سے اگر ہم اچھے اچھے کام کریں، غریبوں کی مدد کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے، اور اسی ہاتھ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کریں گے تو گناہ ہو جائے گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ جو جسم کے اندر اعضاء جتنے آنکھ ہے، ناک ہے، زبان ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ اس لیے اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ۔ امام ابو حنیفہ بہت بڑے امام تھے اور ان کی مجلس میں تو بہت بڑے عالم دین تھے، بڑے بڑے بادشاہ بھی آیا کرتے تھے، وقت کے بادشاہ آ رہے ہیں، وزیر آ رہے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ کی مجلس میں ایک نوجوان، غور سے سنیے گا، بڑی قیمتی بات ہے، امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی مجلس میں ایک نوجوان بھی آتا تھا، وہ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سے معتقد تھا اور مرید تھے۔ ہوا یہ کہ جس جگہ پہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ درس دیا کرتے تھے، آس پڑوس میں ایک بہت بڑے چودھری صاحب تھے، رئیس، مالدار آدمی تھے، اور ان کی ایک صاحبزادی تھی بہت حسین اور خوبصورت، اور یہ نوجوان یہ چاہتا تھا، جو امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی خدمت میں آیا کرتا تھا، یہ چاہتا تھا کہ واقعی میں اس رئیس کی بیٹی سے ہماری شادی ہو جائے، اور انہوں نے بات بھی آگے بڑھایا تھا، لیکن اس کے بات پر اس رئیس نے کوئی دھیان نہیں دیا، اور اس وجہ سے دھیان نہیں دیا ہوگا کہ یہ غریب آدمی ہے، ہم رئیس آدمی ہے،
اور یہ ہماری بیٹی کو کیا کھلائے گا؟ تو اب دیکھ لیجئے یہ مرید تھے کس کے؟ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ۔ تو انہوں نے حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سے فرمایا کہ آپ کے پاس وہ رئیس، وہ سردار، وہ چودھری بھی آتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ اس کی صاحبزادی سے نکاح کر لوں، شادی کر لوں، لیکن وہ انکار کر دیا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ مرید نے، اس نوجوان نے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سے کہا کہ آپ کے پاس وہ رئیس، وہ چودھری صاحب بھی آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں، وہ آپ کے مرید ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ واقعی میں اس کی بیٹی سے میری شادی ہو جائے، آپ ہی کچھ کر سکتے ہیں، آپ تو آقاؤں کے آقا ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے کہا ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا۔ تو اب دیکھیے کہ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ رئیس آدمی، وہ مالدار آدمی امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی مجلس میں ایک مرتبہ آیا۔ تو امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے اس سیٹھ سے، اس رئیس آدمی سے کہا کہ میرے پاس ایک نوجوان آتا ہے، میرے پاس ایک نوجوان آتا ہے اور میں نے اس سے ایک چیز مانگی کہ 2 کروڑ میں دے دو، انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے انکار کر دیا۔ ایک چیز ہم نے مانگی تھی اس نوجوان سے اور انہوں نے 2 کروڑ میں مانگی تھی اور انہوں نے انکار کر دیا، نہیں دیا۔ اب وہ رئیس آدمی تو جان رہا تھا کہ وہ نوجوان غریب ہے، غریب نوجوان ہے، وہ ہماری بیٹی کو کیا کھلائے گا۔ اب یہ بات سننا تھا کہ امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس نوجوان سے ایک چیز مانگی تھی 2 کروڑ روپیہ میں اور انہوں نے انکار کر دیا۔ اب وہ رئیس آدمی سوچ میں پڑ گیا کہ واقعی میں وہ کون سی ایسی بڑی قیمتی چیز تھی کہ 2 کروڑ روپیہ کے اندر بھی اس نوجوان نے نہیں دیا۔ اب اتفاق ایسا ہوا کہ کچھ دن کے بعد وہ نوجوان آیا تو پتہ چلا کہ اس کی شادی ہو گئی۔ تو بعد میں پتہ چلا اس رئیس آدمی کو بھی کہ اصل میں وہ چیز امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے وہ آنکھ کے بارے میں اس نوجوان سے کہا کہ تمہاری جو ایک آنکھ ہے مجھے 2 کروڑ روپیہ میں نکال کے دے دو، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ 2 کروڑ روپیہ میں ہم آپ کو آنکھ نہیں دیں گے۔ تو یہی بات امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے اس سیٹھ سے کر دیا۔ اب سیٹھ بھی حیران، آنکھ کا تو تذکرہ نہیں کیا، چھپا دیا اس بات کو۔ اور ایک چیز کے بارے میں کہ ایک چیز ہم نے سوال کیا تھا، مانگا تھا 2 کروڑ روپیہ میں، اس نوجوان نے انکار کر دیا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو آنکھ ہے 2 کروڑ سے بھی زیادہ قیمتی ہے، مفت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو عنایت ہو گئے ہیں۔ ابھی آنکھ کے اندر تھوڑی سی کھٹک محسوس ہو جائے تو فوراً ہی بھاگیں گے، بڑے بڑے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور چاہیں گے کہ اس آنکھ کو صحیح کرنے کے لیے ہماری ساری دولت ختم ہو جائے اور آپ دینا شروع کر دیں گے کہ ہماری بینائی واپس ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمارے آنکھ جو دیے ہیں، آنکھ دیے فری میں دے دیے ہیں، اس کی کوئی قیمت معلوم نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، انسان کے جسم کے اندر جتنی بھی ساری چیزیں بہت ہی قیمتی ہے اور اس کا حق یہی ہے کہ واقعی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع فرما دیا ہے اس چیز سے بچ جائے اور جس چیز کا حکم دیا ہے اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں اور فکر کریں۔ اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام پیغمبر کو، تمام رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجا۔ اور کچھ دن پہلے جناب گڈو صاحب کے والدہ محترمہ جو اس دنیا سے وفات پا چکی ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی فرماتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے، اور ان کے ورثہ میں جتنے بھی اہل و عیال چھوڑے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور خاص طور سے یہ چند بھائی ہیں اللہ تعالیٰ سے بھی ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بھائیوں کے درمیان محبت ہمدردی عطا فرمائے، اور بڑوں کا ادب کرنے والا اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے، مہربانی سے، نرمی سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے درمیان دور دراز سے ہم تو بس یوں ہی چلے آئے، حکم ہو گیا ناظم صاحب کا، ورنہ ہمارے درمیان بڑے اکابر علماء کرام دور دراز کے علاقے سے سفر کر کے اپنی صحبتیں پریشانی کو برداشت کرتے ہوئے ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں، اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان حضرات کے فیوض اور برکات سے مالا مال ہو، اور پھر اپنی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔